امریکی اعلیٰ حکام نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور چین کے بنائے ہوئے طیاروں نے 7 مئی کے دن کم از کم 2 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ یہ بات امریکہ کے 2 اعلیٰ حکام نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے راؤٹرز کو بھارت کے جنگی طیاروں کے خلاف پاکستان کی اس کامیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بنائے گئے طیارے کے لیے یہ بڑا سنگ میل ہے جو اس نے عبور کر لیا ہے۔ جب راؤٹرز کی طرف سے بھارتی فضائیہ کے ترجمان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس بھارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ خیال رہے واشنگٹن کو بھی چینی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اس طیارے کی کارکردگی کے بارے میں خصوصی دلچسپی تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کو قریب سے دیکھے کہ یہ تائیوان یا انڈو پیسیفک ایشو پر کسی جنگی موقع پر کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے واشنگٹن نے اس کی کارکردگی پر گہری نظر رکھی تھی۔ اس بارے میں ایک امریکی ذمہ دار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر راؤٹر سے کہا، اس بات پر ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے بدھ کے روز فضا سے فضا میں کارروائیوں کے لیے استعمال کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ ایک اور امریکی ذمہ دار نے کہا کہ کم از کم ایک فرانسیسی ساختہ رافیل طیارہ تباہ ضرور ہوا ہے۔ ان دونوں امریکی حکام کا کہنا تھا کہ امریکی ساختہ F-16 طیارے اس جنگی معرکے میں ہرگز استعمال نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب نئی دہلی نے اپنے کسی بھی طیارے کے اس جنگی ماحول میں تباہ ہونے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ حملوں کو کامیابی سے کرنے کی اطلاع دی ہے۔ سب سے پہلے مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے خبر رساں ادارے راؤٹرز نے مقامی حکام اور ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیتے ہوئے بدھ کے روز کہا تھا کہ پاکستان نے 3 بھارتی طیارے گرا دیے ہیں، مگر امریکہ کی طرف سے یہ پہلی تصدیق ہے کہ بدھ کے روز پاکستان نے چینی ساختہ جیٹ طیارے استعمال کیے ہیں۔ جیسا کہ جمعرات کے روز پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے راؤٹرز کو بتایا کہ پاکستان نے چینی ساختہ J-10 کا استعمال کرتے 3 رافیل طیاروں کو مار گرایا ہے۔ فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے بھارتی فضائیہ کے پاس جدید ترین طیارے ہیں، اس لیے بھارت ان پر بہت بھروسہ کر رہا تھا۔ ادھر پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے مجموعی طور پر فضا سے فضا میں ہونے والے لڑائی میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ جمعرات کو جب دیر گئے متنازع ریاست جموں کشمیر کے جموں شہر میں دھماکے ہوئے تو بھارتی فوجی ذرائع کا کہنا تھا کہ انہیں شبہ ہے کہ جھڑپوں کے دوسرے دن پورے خطے میں پاکستانی ڈرون استعمال کیے گئے، جبکہ پاکستان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس نے رات بھر بھارت سے آنے والے 25 ڈرون مار گرائے۔ اس طرح بھارت نے کہا کہ اس نے فضائی دفاع کرتے ہوئے پاکستانی ڈرونز اور فوجی اہداف پر میزائل حملوں کو روک دیا ہے۔ ایک اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بدھ کو CNN کو بتایا تھا کہ انڈین فضائیہ کا ایک رافیل لڑاکا طیارہ پاکستان نے مار گرایا، جو کہ پہلی بار ہوگا یہ جدید فرانسیسی ساختہ جنگی طیارہ کسی لڑائی میں تباہ ہوا ہو۔ اس اہلکار نے مزید کہا کہ فرانسیسی حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا پاکستان نے 1 سے زائد رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ بھارت کی جانب سے جدید اسرائیلی ڈرون سے در اندازی کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ پاک فوج نے صبح سے اب تک مزید 48 ڈرون مار گرائے، جس کے بعد کل رات سے اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے 4 جدید اسرائیلی ریب ڈرونز کو اکاڑا کینٹ کے علاقے میں آبادی سے کچھ فاصلے پر فصلوں میں گرایا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر نے رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ ایسی سوچ بھی دماغ میں نہیں آنی چاہیے تھی کہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور جوابی رد عمل نہیں ہوگا۔ اب تک ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ اپنے حق میں دفاع کیا ہے۔ CNN کے معروف اینکر جیک ٹیبر کو انٹرویو کے دوران سفیر پاکستان نے بھارتی الزامات اور جارحیت کے جواب میں پاکستانی نقطہ نظر اور قوم کے جذبات کی بھرپور اور دو ٹوک نمائندگی کی۔